ویلکم بیک ونس اگین. پڑھو اور اس قابل بنو کہ خود دوسروں کو بھی پڑھا سکو. اب کوئی طالب علم تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. کراچی کی جامعہ NAD کے شعبہ اسٹوڈنٹ افیئرز کے تعاون سے 105 ضرورت مند طالب علموں کو اسکالرشپس تقسیم کی گئی ہیں. آفتاب رضوی اور ان کی اہلیہ نے ایک بیج بویا جو 7.5 کروڑ اکٹھا کر کے ایک تناور درخت بن چکا ہے. آئندہ اس درخت کی آبیاری طالب علموں کے ہاتھ میں ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے کاندھوں پر. آفتاب رضوی صاحب اور NAD کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی صاحب اس وقت مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. انہیں گڈ مارننگ کہتے ہیں. السلام علیکم سر. گڈ مارننگ سر. السلام علیکم. گڈ مارننگ سر. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتی ہوں. ایک بیج بونا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جی آپ سوچتے ہیں پوری پلاننگ ہوتی ہے, تو سر سٹارٹ کیسے کیا؟ مہک ایسا ہے کہ پہلے تو شکریہ تم نے ہم دونوں کو بلایا. NAD انجینئرنگ یونیورسٹی کے ابھی 2021 میں 100 سال مکمل ہوئے. جی تو 100 سال مکمل ہونے پہ سروش لودھی صاحب نے ایک بہت بڑا ایونٹ یہاں کیا تھا 100ویں سالگرہ پہ. ٹھیک ہے. تو اس میں میں بھی چونکہ NADN ہوں, میں نے کوئی آج سے 45 سال پہلے ہی تھی, تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی جنہیں میں نے دیکھا. ٹھیک ہے. اس میں میں نے NAD کے نامور لوگوں کے شخصی خاکے لکھے تھے. اوکے. جب وہ لکھ لی میں نے تو مجھے خیال آیا کہ ہم جو جتنے NAD کے ایفلوئنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ہماری آنے والی نسل جو ہے اس کی تعلیم محفوظ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو ایک خیال آیا کہ ایک اسکالرشپ ماجی کے نام سے قائم کی. ماجی سر کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم وی آر مور کمیٹڈ ٹو آور مدرز اینڈ فادرز. ماں کا رشتہ ہم سے دنیا میں سب سے قدیم رشتہ ہے, یعنی ہر رشتے سے کچھ مہینے پہلے کا رشتہ ہمارا ماں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہم سب اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو ماجی اسکالرشپ اس لیے کیا تھا کہ ہم اس کو صرف NAD کے اسٹوڈنٹس تک یا NAD کے سابق طالب علموں تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے. جس کو اپنی ماں سے محبت ہے یا ماں سے عقیدت ہے وہ اس فنڈ میں حصہ ڈالے. اور اس کو پھر سروش لودھی صاحب کے تعاون سے ہم نے اس کو انڈومنٹ فنڈ میں رکھا, پروفٹ بیئرنگ اس میں, اس سے ہم نے اسکالرشپ دینا شروع کی. تو یہ ماجی اسکالرشپ بیسیکلی NAD کے المنس نے قائم کی ہے جو نارتھ امریکہ میں ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا ڈونیشن ہمارے پاس اشرف حبیب اللہ صاحب کا ہے جنہوں نے کوئی تقریباً 3 کروڑ روپے دیے. اسی طرح دنیا بھر کے NADians ہیں اور اب تو پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں ماجی ایجوکیشن فنڈ میں پیسے ڈال رہے ہیں. تو یہ سوچ تھی ایک بنیادی طور پہ, کیونکہ ہم سب اپنی ماؤں کے مقروض ہیں, ہم سب اپنی یونیورسٹیز کے مقروض ہیں, اساتذہ کے مقروض ہیں. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی یہ ہم قرض اتار سکیں. تو باقی آپ کو سروش لودھی صاحب بتائیں گے. سر اب آپ ذرا مجھے اس کی ڈیٹیل بتائیں اسکالرشپ کی. دیکھیے بیٹا, NAD یونیورسٹی کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ وہاں شہر کا اور ملک کا بہترین اور ذہین ترین طالب علم آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے مالی وسائل بڑے محدود ہیں, اور اسپیشلی آج کل کے موقع پہ جہاں ظاہر ہے کہ ہر ایک جہاں تعلیم مجھے لگتا ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے. خیر میں یوں تو نہیں کہوں گا, تعلیم تو یقیناً مہنگی ہوئی ہے, لیکن سرکاری اداروں میں اس کا وہ حال نہیں ہے. اچھا. NAD یونیورسٹی کی فیس آپ کو حیرت ہوگی کہ سال کی 70,000 سے کم ہے. تو اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ گورنمنٹ بہت سپورٹ کرتی ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے پروونشل گورنمنٹ ہو. لیکن آپ یقین مانیں ان ذہین طالب علموں کے لیے بعض دفعہ یہ رقم بھی افورڈ کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو جب آفتاب رضوی صاحب نے یہ آئیڈیا دیا تو میں نے بھی کہا فبیہا یہ ایک نیک کام ہے اور بچوں کی معاونت اور مدد ہو جائے گی. پھر ہوتا یہ کہ آپ اچھا کام کریں نا تو پھر دیے سے دیا جلتا ہے. بالکل ایسے. اور یہ جو جون میں ہم نے آئیڈیا شروع کیا تھا, اور اب ہم 105 بچوں کو تو اسکالرشپ دے چکے ہیں. ٹارگٹ یہ ہے کہ 2000 بچے اس سے ہر سالانہ مستفید ہوں. سالانہ 2000؟ جی سالانہ 2000, کیونکہ ایکچولی یہ ایک پرپیچول فنڈ ہوگا اور اس کے اندر 7.5 کروڑ روپے تو ریز ہو گئے ہیں. ٹارگٹ ہے کوئی تقریباً 50 کروڑ روپے کا. 50 کروڑ کا ٹارگٹ ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں ہم کریں گے. ابھی ہم نے ایک فنکشن بھی کیا تھا اور اس میں بھی یہی تھا کہ جو مؤخر حضرات ہیں ان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ کیا طریقہ ہے اور کس طرح سے بچوں کو دیا جا رہا ہے. یہ نیڈ کم میرٹ اسکالرشپ ہے. ٹھیک ہے. تو جو بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں اور وہ ان کو ضرورت ہے معاونت کی, تو اس میں ہم مدد کر رہے ہیں. تو 105 بچوں کو اس 1 سال کی اسکالرشپ مل گئی. 1 لاکھ روپے سالانہ. جی لاکھ روپے سالانہ. تو فیس سے زیادہ, فیس سے زیادہ. جی. اور اس میں ظاہر ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بلایا تھا, وہ بھی NAD کے گریجویٹ ہیں, انہوں نے بھی بہت بڑا کمٹمنٹ کیا. تو میں نے دیکھا یہ کہ آپ جب ایک نیک کام کرتے ہیں تو نیکی کی اپنی بڑی اسٹرینتھ اور طاقت ہوتی ہے, اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں حصہ لے. اور اس کی وجہ سے یہ دیکھتے ہی
کہاں پہنچ گیا, اور جس طرح سے ہو رہا ہے, اور آفتاب رضوی صاحب اور باقی دیگر ساتھی اور دوست مل کے جس طرح سے کر رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ 50 کروڑ روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. لیکن یہ پھر بتاؤں کہ وہ 50 کروڑ روپے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کو تو بینک میں انویسٹ کیا جائے گا, اور کیا جا رہا ہے, اور اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے اس سے بچوں کی معاونت کی جا رہی ہے. تو یہ دس از گوئنگ ٹو بی اے پرپیچول فنڈ, ٹھیک ہے, ون آف قسم کی ایکسرسائز نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے انفارچونیٹلی حالات ہیں پوری دنیا میں مالی پریشانی اور مسائل ہیں, اور اس سے اچھا کوئی وقت نہیں ہو سکتا کہ اس میں بچوں, اور اسپیشلی وہ بچے جو ذہین ہیں, جو کیپیبل ہیں, اور وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ملک کی باغ ڈور بھی وہی سنبھالیں گے. صحیح, لیکن بس یہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں, پیچھے نہ رہ جائیں. سر مجھے بتائیں بچوں کو کس طرح سے, کیا ڈفرینٹ کیٹیگریز آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو آپ لوگ جج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس بچے کو اسکالرشپ دیں؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی ضرورت ہے کیا, ٹھیک ہے, اور کتنی ہے. جو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے گھر میں کتنے کمانے والے ہیں, اور ٹوٹل آمدنی کتنی ہے, اور کتنا خرچ کرنے والے ہیں. اس سے ایک آگاہ ہو جاتا ہے کہ پر ہیڈ کیا ان کی انکم ہے, ٹھیک ہے, اور لائبلٹیز کیا ہیں, گھر کا ایڈریس کیا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں کیا سہولیات موجود ہیں, ایئر کنڈیشنر ہے کہ نہیں ہے, گھر میں گاڑی ہے کہ نہیں ہے, موٹر سائیکل ہے کہ نہیں ہے, مکان اپنا ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے مختلف چیزیں مانگتے ہیں, بجلی کا بل, گیس کا بل, اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اچھا, یہ ایک بات میں نے ضرور دیکھی ہے کہ اس میں بچے بھی بہت ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں, غلط انفارمیشن نہیں دیتے. سب کے باوجود کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یا بے فارم ہوتا ہے, جس سے پتہ چل سکے کہ ٹوٹل فیملی لائبلٹی کتنی ہے, لیکن سب کے باوجود اس سے ساری چیزیں نکل کے نہیں آتی ہیں. بعض لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ بھی ہیں, ان کی اولاد بھی ہے, ان کے بزرگ ماں باپ کی بھی کفالت وہی کر رہے ہیں, تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا. پھر دوسری بات یہ کہ بھرم اور پردہ رہے. بالکل, اگر کسی کے اوپر آج مشکل وقت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پبلکلی کیا پرچار کر رہے ہیں, اس کو ایڈورٹیزمنٹ, اور پھر اس کے بعد اس کی اکیڈمک پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں کہ اکیڈمک پرفارمنس کم از کم ریزنیبل ہو. بعض دفعہ بچے کیا ہوتے ہیں کہ وہ دھیان ان کا ہٹ جاتا ہے پڑھائی کی طرف سے, تو اس کی وجہ سے تو وہ سب کو بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ٹریک پہ بھی رہے, ان کی کاؤنسلنگ اینڈ مینٹورشپ بھی ہوتی رہے, اور پھر ساتھ میں ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اس طرح سے پوری ہو سکیں کہ وہ کم از کم اس لائق ہو جائیں کہ اپنی پڑھائی کی طرف فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, سر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم سے ہوں گے تو ہماری جو یوتھ ہے اس کے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں, اور یہ جو اسکالرشپ ہے اکثر یونیورسٹیز میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کے سیمسٹر وائز ہو جاتی ہیں اسکالرشپ, تو کیا یہاں پر بھی یہ پروگرام ہے یا پھر اس طرح کا نہیں ہے, یعنی آپ کے سارے تعلیمی اخراجات آپ کی یونیورسٹی ہی برداشت کریے, آپ بھلے سے جتنے مرضی سال وہاں پر پڑھیں. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے NED یونیورسٹی کے حوالے سے, بڑا زبردست پروگرام ہے وہاں کے بچوں کے لیے, اور بڑی اچھی بات ہے جب ہمارا فیوچر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ پڑھ رہا ہے, انٹرسٹ شو کر رہا ہے, ان کے لیے اچھے اچھے راستے بن رہے ہیں, اور ان کو کوئی فائنینشیل ایشوز نہیں ہے, تو وہ کیوں نہیں پڑھیں گے, اور جب وہ پڑھیں گے تو کل کو ہمارے ملک کا ہی نام روشن کریں گے. ہمارے ساتھ وائس چانسلر موجود ہے NED یونیورسٹی کے, اس کے علاوہ آفتاب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر مجھے بتائیں کہ اسکالرشپ کیوں رکھا ہے اس کا نام؟ دیکھو اس میں بیٹا ایسا ہے کہ ہم اس کو فائنینشیل اسسٹنس بھی کہہ سکتے تھے, جی, لیکن اس سے لگتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. اسکالرشپ جب آپ کہتے ہیں تو بچہ پرائڈ فیل کرتا ہے کہ مجھے منتخب کیا گیا کسی اسکالرشپ کے لیے, اس میں کمپلیکس نہیں ہوتا, احساس کمتری نہیں ہوتا. ابھی جو ہم نے 105 بچوں کو اسکالرشپ دی, اس میں ایک بچی کو اسکالرشپ دی تھی, اس نے اتنا پراؤڈلی آ کے کہا کہ مجھے یونیورسٹی نے اسکالرشپ دی. تو ہم لوگوں نے کہا دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں, بلکہ ہم تمہیں اسکالرشپ دے رہے ہیں, تمہیں انعام دے رہے ہیں اس بات کا کہ تمہارا بہت اچھے مارکس آئے. تو میں ہوتا ہوں کینیڈا میں, میں نے یہ نارتھ امریکہ میں پروگرام شروع کیا تھا جو ہم نے ٹرانسفر کیا سروش لودھی صاحب کی طرف. میری اس میں اتنی دلچسپی ہے کہ پچھلے 7 مہینے میں 4 دفعہ آ چکا ہوں پاکستان. زبردست. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جب جو آدمی وہ ہوتا ہے آگے ہوتا ہے اس کی بات کو لوگ سنتے ہیں. پھر سروش عصمت لودھی صاحب ہیں, سہیل بشیر ہیں, مراد علی شاہ صاحب ہیں, پھر تو کارواں بنتا جاتا ہے نا. لیکن اس میں سروش صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارے پیسے NED کے انڈومنٹ فنڈ میں جائیں گے. آئی ڈونٹ ٹچ دا منی, نو بڈی گیو منی ٹو اینی بڈی. پیسے آتے ہیں ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جو NED آپریٹ کرتی ہے, اور خاص بنایا ہے ماجی انڈومنٹ فنڈ. تو دنیا بھر کے جو ہے وہ ہمارا پروگرام یہ بھی ہے جو ابھی ڈسکشن میں ہے 50 کروڑ کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے, کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرے ساتھ نکلیں, آسٹریلیا جائیں, UK جائیں, نارتھ امریکہ جائیں, NEDians کے درمیان بیٹھیں, ان سے فنڈ ریزنگ کریں. تو میرے خیال میں ہم
1 साल में ये 50 करोड़ रुपए करके आप लोगों को देंगे और कराची के बच्चे और सिंध के बच्चे जो हैं वो इससे तालीम हासिल करेंगे। एक बात और मैं बता दूं, मेरा खुद बैकग्राउंड हम्बल है। ख़ानदान का एक बच्चा अगर पढ़ जाए पूरे ख़ानदान का मुकद्दर संवर जाता है। बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह। एक बच्चा पढ़ जाए पूरे ख़ानदान का मुस्तकबिल संवरता है, और मेरे हिसाब से एक बच्चा कम से कम 5 जिंदगियों को मुतासिर करता है, बहन भाई माँ बाप, और वो फिर मल्टीपल होता जाता है। तो एक वक्त में अगर ये 2000 बच्चों की बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद आप देखेंगे कि 2 लाख लोग जो हैं वो खुशहाली के पैरामीटर में घुस चुके हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमारी यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अगेन वही बात है, उनको रास्ते नहीं मिलते, प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, वोकेशनल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो आज बच्चा तालीम हासिल करेगा तो कल को हम उसे देखेंगे कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। सर, उसके लिए पॉलिसीज़ बन जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती, बच्चों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चे जिनमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं वो हमें पीछे नज़र आते हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए मुल्क में? देखिए, ये तो बहुत ही गंभीर सवाल है और इसका ताल्लुक शोबा तालीम से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ से है। ठीक है। मुल्क में इंडस्ट्री लगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है। मुल्क में इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है। और हमारे पास इंडिजिनाइज्ड प्रोडक्ट्स डेवलप होना शुरू, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, और गवर्नमेंट की नज़र होती है उसकी तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कोविड और कोविड के बाद फिर ये रशिया यूक्रेन वॉर, इससे पूरी दुनिया ही डिस्टर्ब है, सारा डिस्ट्रप्शन हुआ है। लेकिन वक्त की एक अच्छी बात ये कि बुरा वक्त हमेशा रहता नहीं है, अच्छा भी आएगा। जी, सिखा के बहुत कुछ जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है एनईडी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ये एक ऐसा इदारा है, और ऐसे चंद इदारे हैं मुल्क में कि वहाँ के ग्रेजुएट्स को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बल्कि इसमें से बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और फिर वो उस पोजीशन में बहुत जल्द आ जाते हैं कि वो मुल्क की खिदमत मुख्तलिफ शक्ल में करते हैं। आफ्ताब रिजवी साहब आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है। मैं तकरीबन कोई 6,500-7 हज़ार एनईडी के एलमनाई हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनसे मैं राब्ते में हूँ। ओके। और उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बच्चे जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, coming from a very humble background, some of them needed financial assistance, are doing very, very well, extremely well. जो अच्छी बात है जो मैंने एनईडी के एलमनाई में देखी, जो आई एम श्योर अदर इदारों में भी होगी, कि they want to come back and pay back to their alma mater. आफ्ताब रिजवी साहब ने एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया है, और ये स्कॉलरशिप है तो सिर्फ एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए, लेकिन क्योंकि उसको माँ से कनेक्ट कर दिया है, और आप यकीन माने इस उम्र में भी बड़े शिद्दत से माँ की कमी महसूस होती है। सर, वो हर उम्र में होती है, आप भले जिस मर्जी एज पे पहुंच जाएं, आपको अपनी माँ की कमी। कहते हैं कि माँ जो है ना वो न्यूक्लियस होती है। हाँ। अगर न्यूक्लियस जगह से मुंतशिर हो जाए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब इधर उधर हो जाते हैं। तो माँ इज माँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और माँ के नाम पर तो अगर थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू हुई, तुमसे भी हम चंदा ले लेंगे माँ की। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ ने भी बड़ा साथ दिया, वो भी मौजूद थी, उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या कह रही थी? देखो भाई, पहली चीज तो ये कि नहीं सर, मैं अगर आप इजाजत दें तो इसका जवाब मैं दूं। आफ्ताब भाई क्या देंगे, इनकी क्या जरूरत। हमारी जो भाभी हैं वो भी एनईडी यूनिवर्सिटी ही की ग्रेजुएट हैं। अच्छा, शी इज अ सिविल इंजीनियर, और वो बलूचिस्तान की पहली खातून सिविल इंजीनियर हैं। माशाल्लाह। सूफिया भाभी हम तो कहते हैं, लेकिन सूफिया जमाली उनका नाम है, और डॉक्टर करार हुसैन की नवासी हैं। ठीक है। तो बहुत ही तालीमी घराने से उनका ताल्लुक़ है, और क्योंकि वो बैकग्राउंड बचपन जवानी आगे सारा तालीम से मुंसलिक रहा है, तो शी इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड। ठीक है। और आइडिया तो हम कह रहे हैं आफ्ताब भाई का है, लेकिन हकीकत ये है कि बगैर उनकी सपोर्ट के ये जिस तरह ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी ज़ाती जेब से ट्रैवल कर रहे हैं, ये कोई उस एंडाउमेंट फंड के पैसे से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं या डोनेट, बिल्कुल अपने प्योर अपनी पॉकेट से ट्रैवल कर रहे हैं। जो अभी हमने कुछ अर्से पहले एक 5 स्टार होटल में प्रोग्राम किया, वो भी इन्होंने अपनी ज़ाती जेब से किया, उसका फ़ंड से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन थीं जब तक कि हमारी सूफिया भाभी का सपोर्ट ना हो। तो 2 जुमले मैं भी कह दूं, मुझे भी घर जाना है। चलिए अब आप कह दीजिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ दे तो वैसे भी आदमी की क़ुव्वत बढ़ जाती है, और आदमी बहुत अच्छी है। मेरी बीवी ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, दोस्तों ने बहुत ताउन किया। और देखिए, कोई भी सोलो फ्लाइट एक दफ़ा होती है सिर्फ।
सोलो फ्लाइट कितनी दफ़ा करेंगे? बिल्कुल ऐसे। इट हैज़ टू बी ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको आगे टीम वर्क बड़ा ज़रूरी, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। किताब भी जब मैं लिख रहा था तो मेरे लिखने का मूड ख़राब हो गया, तो सुफिया ने कहा नहीं ये लिखो, बहुत अच्छा आइडिया है, वो क्लिक कर गया बस। कुछ बीवियों के ज़बान में बरकत भी होती है कुछ शक्ति भी होती है। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू की। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। और ये सिलसिला चल पड़ा है, अल्लाह करे इसी तरह से रवा दवा रहे और हम अपने बच्चों को इसी तरह से तालीम की राह पर गामज़न देखें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए देखें।